الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ کے بارے میں جاری تھی۔ ہم اس کتاب سے استفادہ کر رہے تھے اور تقریباً 50 صفحے تک اس کتاب کو ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ آخری گفتگو میں بھی بیان کیا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر آ کر عصر غیبت کبریٰ میں حکمران کی شرائط بیان کر رہے ہیں اور عصر غیبت کبریٰ میں طرز حکمرانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر باقاعدہ طرز حکمرانی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حکومت کی ایک قسم استبدادی ہے، پھر حکومت مطلقہ ہے، پھر حکومت مشروطہ ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو بیان ہو چکی۔ اس تمام گفتگو کرنے کے بعد امام خمینی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلامی طرز حکومت جو ہے وہ نہ استبدادی ہے نہ حکومت مطلقہ ہے، بلکہ اسلامی طرز حکمرانی جو ہے وہ حکومت مشروطہ ہے۔ اور اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ اللہ کا قانون باقاعدہ جاری کیا جائے، اور کس کی طرف سے جاری کیا جائے؟ اس شخص کی طرف سے جاری کیا جائے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجری قانون قرار دے۔ آج کی ہماری گفتگو عصر غیبت کبریٰ سے متعلق ہے۔ اس جگہ پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اب اس وقت جو ہم حضرت صاحب العصر والزمان کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں، آیا اسلامی قوانین کو اس دور میں بھی جاری ہونا چاہیے یا جاری نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اسلامی قوانین جاری نہ ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے میں ہرج و مرج لازم آئے، اور اگر اسلامی قوانین کو چھوڑ کر ہم مغربی قوانین کو اسلامی ریاست میں اور اسلامی سرزمین میں جاری کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم قانون الہی جسے خداوند متعال نے بعنوان قانون تدوین کیا ہے، ہم اس قانون کے مد مقابل ایک دوسرا قانون لے کر آئیں اور اس قانون کو جاری کریں، تو یہ خداوند متعال کی ذات کے مقابلے میں، خداوند متعال کے تدوین شدہ قانون کے مقابلے میں قانون لانا خود شرک ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال کے قانون کے مد مقابل قانون نہیں لا سکتے۔ لہٰذا یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ پس عصر غیبت کبریٰ میں بھی اسلامی حکومت تشکیل دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلامی حکومت تشکیل دینا ضروری تھا، جتنا حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے ادوار میں اسلامی حکومت تشکیل دینا ضروری تھا، اتنا ہی ضروری عصر غیبت کبریٰ میں اسلامی حکومت کو تشکیل دینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب تک کی جتنی بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی، اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس پہ امام خمینی کی دلیل کیا ہے۔ پہلی دلیل ہمارے پاس دلیل عقلی ہے، یعنی عصر غیبت کبریٰ میں اسلامی ریاست پر قائم حکومت میں تمام اداروں کا ہونا ضروری ہے کہ جن اداروں کا اور جن مناصب کا عام عادی حکومتوں میں ہونا ضروری تھا۔ ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عصر غیبت کبریٰ میں اسلامی ریاست پر اگر کوئی حملہ کر دے تو کیا اس متجاوز کا راستہ روکنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ مسلمانوں کی ناموس کی حفاظت کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو عقل کہے گی کہ یہ کام ضروری ہے۔ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کی ریاست کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کی ریاست کو باہر کے ہجوم سے، چاہے وہ ثقافتی حملہ ہو، چاہے وہ
سائبری حملہ ہو یا کسی بھی عنوان سے اگر اسلامی ریاست پر اٹیک ہو رہا ہے تو اس حملے کا مد مقابل کھڑے ہو کر دفاع کرنا یہ واجب ہے اور ہر زمانے میں واجب ہے۔ یہ اس بات پر عقل حکومت کرتی ہے، عقل حکم دیتی ہے کہ یہ اسلامی اسٹیٹ کا اور اسلامی ریاست کا دفاع کرنا، مسلمانوں کا دفاع کرنا، مسلمانوں کی ناموس کا دفاع کرنا یہ ہر زمانے میں واجب ہے۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے، عقل کو چھوڑیں، خود شریعت مقدسہ مطہرہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ متعدد ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر دوسرا مطلب کہ کیا اسلامی ریاست میں عصر غیبت کبریٰ میں باقاعدہ جوڈیشری سسٹم کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یقینی بات ہے اگر کسی بھی زمانے میں عدلیہ کا نظام قائم نہ کیا جائے تو اس سے معاشرے میں ہرج و مرج لازم آئے گا، اس سے لوگوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو چکے تھے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے۔ اگر اسلامی ریاست لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں کرتی، لوگوں کے درمیان انصاف کا ماحول فراہم نہیں کرتی، باقاعدہ ایک جوڈیشری سسٹم کو نافذ نہیں کرتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو لوگوں کے اختلافات صدیاں برقرار رہیں گے یا لوگ خود قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے فیصلے خود کریں گے، ایک دوسرے پر بندوقیں تان لیں گے، ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں گے، قبائلی سسٹم شروع ہو جائے گا اور ایسی نہ ختم ہونے والی جنگیں افراد کے درمیان شروع ہو جائیں گی کہ جو اسلامی ریاست کے لیے کسی بھی صورت میں مفید نہیں ہیں۔ لہٰذا عقل بھی یہی کہتی ہے اور شریعت مقدسہ مطہرہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہر دور میں باقاعدہ جوڈیشری سسٹم کا ہونا ضروری ہے کہ جو باقاعدہ طور پر اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اگر مغربی قوانین کو نافذ کرنا ہے تو یہ الہی قوانین کے مد مقابل خود قد علم کرنا ہے، قانون نافذ کرنا ہے جو شرک ہے۔ لہٰذا ہم صرف اسلامی قوانین کو ہی اسلامی اسٹیٹ میں جاری کر سکتے ہیں اور ان اسلامی قوانین کے اجرا کے لیے ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ ان قوانین کو اجرا کرنے کے لیے اسلامی ریاست تشکیل دیں، باقاعدہ اسلامی اسٹیٹ تشکیل دیں، باقاعدہ اسلامی نفاذ کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کریں اور سسٹم کریں۔ اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا جو سسٹم ہے وہ مالیاتی سسٹم ہے، باقاعدہ اسلام کا ایک مالی نظام ہے۔ عصر غیبت کبریٰ میں کیا یہ اسلامی مالی نظام اس کی چھٹی کر دی جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ باقاعدہ اسلامی سرحدوں کا دفاع کرنا اور مسلمانوں کی ناموس کی حفاظت کرنا ہر زمانے میں واجب ہے، یہ بات ہم کر چکے آپ کی خدمت میں کہ اسلامی جوڈیشری سسٹم کو قائم کرنا ہر زمانے میں واجب ہے۔ جب یہ دو واجب ہیں تو ان دونوں واجبات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور اسلام نے باقاعدہ ایک مالی سیٹ اپ ہمارے لیے تدوین اور مقرر کر دیا ہے، تو ہم کیسے اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ لوگوں پر اضافی ٹیکسز کو نافذ کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں انہی اسلامی قوانین کی طرف جو اسلامی مالیاتی سسٹم اسلام نے ہمارے لیے معین کیا ہے، ہم نے اسی بجٹ کی طرف، اسی سسٹم کی طرف جانا ہے اور باقاعدہ اسی کو اجرا کرنا ہے۔ بس تمام اداروں کا باقاعدہ اسی طرح سے برقرار ہونا جیسے عصر حضور میں قائم تھے، عصر غیبت کبریٰ میں بھی ان تمام چیزوں کا برقرار رہنا اور ان کو قائم کرنا ضروری ہے تاکہ اسلامی باقاعدہ نظام نافذ ہو سکے۔ یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اب عصر غیبت کبریٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو حکمران کے طور پر معین اور مقرر نہیں کیا گیا۔ اب جب اللہ کی طرف سے کسی کو حکمران معین نہیں کیا گیا تو ہماری بعنوان مسلمان کیا ذمہ داری ہے؟ کیا اسلام کو عصر غیبت کبریٰ میں ہم چھوڑ دیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس زمانے میں اسلام کی ضرورت نہیں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام لے کر آئے وہ 200 سال تک محدود تھا، 235 سال تک محدود تھا۔ اس زمانے میں جو عصر حضور تھا اس زمانے میں اسلام کو جاری کرنا ضروری تھا۔ آج جب عصر غیبت کبریٰ ہے تو آج کے زمانے میں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ہمارا کوئی وظیفہ معین نہیں کیا ہے؟ نہیں، ہمارا وظیفہ اسلام نے معین کیا ہے، اور وہ وظیفہ یہی ہے کہ ہم اسلامی قوانین کو باقاعدہ نافذ کریں۔ اسلام نے کبھی بھی نہیں کہا، کسی زمانے کے لیے نہیں کہا کہ اسلامی اسٹیٹ کی سرحدوں کو خالی چھوڑ دیا جائے، یہ اسلام نے نہیں کہا ہے۔ اسلام نے نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ وہاں پر کوئی اپنا وظیفہ دینی ادا نہ کریں، ایسا اسلام نے بھی نہیں کہا ہے۔ یعنی اسلام نہیں کہتا ہے کہ معاشرے میں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا رہے، آپ نے فقط دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، نظارہ کرنا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ہرگز ایسا نہیں کہا ہے۔ پس جب اسلام نے یہ نہیں کہا تو پھر اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اسلامی قوانین کو نافذ کریں، یہ ہمارا وظیفہ ہے، اور اس اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے باقاعدہ حکومت تشکیل دینا ہمارے وظائف میں سے ہے۔ پس وہی اسلام کی خاصیت جو اسلام کے اجتماعی معاشرتی نظام کی اور اسلام کے حکومتی نظام کی جو خاصیت عصر حضور رسالت مآب میں تھی، عصر حضور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ میں تھی، وہی خاصیت اسلام کی ابھی اس زمانے میں جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے کماکان برقرار ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اسلامی قوانین جو خداوند متعال نے تدوین کیے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا دیے، ان قانون کو اجرا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، عقلی ذمہ داری ہے۔ پھر ان قوانین کو اجرا کرنے کے لیے باقاعدہ عدالتی سسٹم کو قائم کرنا ضروری ہے۔ پس ہر زمانے میں دو چیزوں کا اجرا ضروری ہے، علم قانون، اور اس علم قانون الہی کے بعد اس قانون الہی کا نفاذ اور باقاعدہ عدالتی سسٹم کے ذریعے سے، یعنی جو شخص اس قانون کو نافذ کر رہا ہے وہ شخص عادل ہونا چاہیے۔ اگر وہ عادل شخص قانون الہی کو، قانون اسلامی کو نافذ کرے گا تو درست انداز میں نافذ کرے گا، لیکن اگر ایک شخص فاسق ہے تو ظاہری بات ہے وہ قانون کے اجرا میں، قانون کے نفاذ میں درست انداز میں وہ آگے قانون کو نہیں لے کر چلے گا۔ پس یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ عصر غیبت کبریٰ میں اسلامی حکومت کا اور اسلامی سسٹم کا، اسلامی اسٹیٹ کا باقاعدہ قائم ہونا ضروری ہے۔ اس اسلامی حکومت کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نام دیا ہے اس اسٹیٹ کا نام کیا ہے؟ ولایت فقیہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عصر غیبت کبریٰ میں حکومت قائم ہو، لیکن ایک عادل کی اقتداء میں اور ایک فقیہ کی اقتداء میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے قوانین کو استنباط کرنا، استخراج کرنا یہ کام کس کا ہے؟ فقیہ کا ہے۔ جب فقیہ نے ان قوانین کو استخراج کر لیا تو اب اگر یہ فقیہ عادل ہے تو یہی عادل فقیہ معاشرے میں آئے گا اور باقاعدہ اس سسٹم کو اور اس حکومت کو نافذ کرے گا۔ اس حکومت کا عنوان اور ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ ولایت فقیہ ہے۔ ممکن ہے آپ کو اس ٹائٹل سے اختلاف ہو، آپ ولایت فقیہ پر اعتراض کریں کہ آپ کو یہ ٹائٹل پسند نہیں ہے، یہ کسی ملک میں ٹائٹل رائج ہے، آپ کو ممکن ہے اس پہ اعتراض ہو، لیکن مطلب پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ عصر غیبت کبریٰ میں عقلی دلائل کی روشنی میں اور نقلی دلائل کی روشنی میں ہمیں فقیہ عادل کی اقتداء میں حکومت قائم کرنا چاہیے، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ لہٰذا ولایت فقیہ سے متعلق امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک وضاحت پیش کر رہے ہیں، اور وہ وضاحت یہی ہے کہ ولایت فقیہ کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ولایت فقیہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز ہے علم قانون الہی، کہ فقیہ کا کام کیا ہے؟ قانون الہی کو قرآن و سنت سے استخراج کرے، باقاعدہ تدوین کرے، مسودہ اس کا تیار کرے اور باقاعدہ اس کو قانونی زبان میں ڈھالے۔ یہ پہلا کام ہو گیا فقیہ کا۔ دوسرا کام فقیہ کا کیا ہے کہ عدالت کا مجسمہ بن کر اس قانون کو باقاعدہ اجرا کرے۔ یہ دو کام ہے۔ پس فقیہ عادل جب حکومت قائم کرے گا اور تشکیل دے گا حکومت، تو اس فقیہ عادل کی حکومت کو
جو اختیارات حاصل ہیں یہ اختیارات وہی اختیارات ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کو، میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے۔ جو اختیارات حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کو معاشرے کی مینجمنٹ کے لیے جو اختیارات انہیں حاصل تھے، وہی اختیارات عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ کی طرف سے قائم کی جانے والی حکومت میں فقیہ کو حاصل ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جس طرح سے لوگوں پر عصر حضور میں لازم تھا، واجب تھا کہ وہ امام معصوم کی اقتداء کریں اس حکومت کی تشکیل میں، یہی وجوب عصر غیبت کبریٰ میں عوام کے اوپر واجب ہے کہ وہ فقیہ عادل جامع شرائط کی باقاعدہ اطاعت کریں تاکہ اس اطاعت پر چلتے ہوئے وہ حکومت تشکیل پا سکے۔ لہٰذا یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک توہم کو، ایک شبہے کو جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایجاد ہو سکتا ہے، اس شبہے کو برطرف کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ باطل گمان ہے کہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومتی اختیارات زیادہ تھے حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے۔ یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں گمان ہے کہ رسول خدا کے اختیارات زیادہ تھے حضرت علی سے، اور حضرت علی کے اختیارات زیادہ ہیں ایک فقیہ عادل سے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یعنی وہی معاشرے کی مینجمنٹ سے متعلق وہی اختیارات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے، اسلامی قوانین کے اجراء کے لیے جو اختیارات رسول خدا کو حاصل تھے، وہی اختیارات مولا الموحدین کو حاصل تھے، وہی اختیارات عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ جامع شرائط کے پاس موجود ہیں، وہ حکومت تشکیل دے تو۔ لہٰذا اس میں اصلاً کسی قسم کی بحث کی گنجائش ہی نہیں امام خمینی چھوڑ رہے، لہٰذا اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ زیادہ فضیلت کا ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ زیادہ اختیارات بھی ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر فضیلت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون کے نفاذ میں ان کا اختیار زیادہ ہے۔ حضرات ائمہ معصومین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی حکومت میں ان کی فضیلت بے شمار ہے۔ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے وظیفے کی، کہ حضرت سید الاوصیاء نے جو قانون الہی کو نافذ کرنا ہے تو ان کی فضیلت کے پیش نظر ان کا اختیار زیادہ ہوگا، اور فقیہ چونکہ ایک خاکی انسان ہے، اس فقیہ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو ان کے پاس تھے، چونکہ وہ نور تھے اور یہ خاک ہے، اس خاک کو اجرا میں وہ اختیارات نہیں ہیں۔ باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام معاشرتی مینجمنٹ کے لیے اگر فوج تشکیل دیتے ہیں تو ان کو فوج تشکیل دینے کا حق حاصل ہے چونکہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن فقیہ عادل اگر حکومت قائم کریں تو اسے فوج تشکیل دینے کا اور لشکر تشکیل دینے کا حق حاصل نہیں ہے چونکہ اس کی فضیلت کم ہے، لہٰذا اختیارات کم ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات ائمہ معصومین اپنے ادوار میں والی تعین کرتے تھے، باقاعدہ نائب مقرر کرتے تھے، باقاعدہ اپنے وکیل مقرر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کو اختیار حاصل تھا چونکہ وہ نور تھے، وہ الہی نمائندے تھے۔ فقیہ کو عصر غیبت کبریٰ میں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے نمائندہ مقرر کرے، وہ وکیل تعین کرے، وہ باقاعدہ سے ایک حکومتی سسٹم چلائے، یہ اختیارات حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں کہ اسلامی ٹیکسز کی وصولی رسول خدا کو اختیار تھا لیکن فقیہ عادل کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسلامی ٹیکسز کو وصول کرنے کے بعد مصالح مسلمین میں ان کو استعمال کرنا رسول خدا کو اختیار تھا، امام معصوم کا اختیار تھوڑا کم تھا لیکن حاصل تھا، لیکن فقیہ عادل کو اختیار نہیں ہے چونکہ یہ خاکی انسان ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ معاشرے کی مینجمنٹ کے لیے جن جن الہی قوانین کا نفاذ ضروری ہے خداوند متعال کی جانب سے، عصر حضور میں رسول خدا کے توسط سے جاری ہوتے تھے، عصر امام میں امام کے توسط سے اجرا ہوتے تھے حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے زمانے میں،
اور عصر غیبت کبریٰ میں تمام وہ قوانین فقیہ کے سپرد ہیں کہ فقیہ اب ان قوانین کو باقاعدہ جاری کرے۔ لہٰذا تفاوت یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کسی قسم کا نہیں ہے، لیکن صرف فرق جو حاصل ہے وہ یہی ہے، عصر حضور میں ہمارے پاس معین تھا کہ رسول خدا کی اقتداء کرنی ہے، ہمارے پاس معین تھا کہ امام معصوم کی اقتداء کرنی ہے، لیکن عصر غیبت کبریٰ میں ہمارے پاس معین نہیں ہے کہ کس شخص کی ہم نے اقتداء کرنی ہے۔ ہمیں ایک کلی ٹائٹل دے دیا گیا ہے اور اس ٹائٹل کا عنوان ہے فقیہ عادل، جس میں دو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کا عالم ہونا، عادل ہونا، فقیہ ہونا کہ وہ قانون کو استخراج کر سکے، ایک اس میں علم کی پہلو ہے، دوسرا اس میں پہلو ہے عدالت کا۔ اگر یہ دو پہلو ایک شخص میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ دو شرائط ایک شخص میں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ فقیہ بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، تو اب فقیہ عادل اگر جد و جہد کرتا ہے، اگر کوشش کرتا ہے اور منصب حکومت کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو جیسے ہمارے اوپر رسول خدا کے زمانے میں ان کی اطاعت کرنا لازم تھی، اسی طرح عصر غیبت کبریٰ میں اس فقیہ عادل عالم کی حکومت میں اس کی اقتداء کرنا ہمارا شرعی وظیفہ ہے۔ یہ نتیجہ پیش کر رہے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر اگلا مطلب جس کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ ہے ولایت اعتباری۔ ولایت اعتباری کیا ہے؟ یہاں پر بنیادی نقطہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو کے بعد عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ عادل کو ولایت حاصل ہے، تو یہ ولایت کیسی ولایت ہے؟ کسی کے نجس ذہن کے اندر یہ تصور نہ جائے کہ یہ ولایت وہی نورانی ولایت ہے جو رسول خدا کی ولایت تھی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کو فقیہ عادل کی ولایت کے ساتھ مقایسہ کر دینا، اس کو آپس میں مکس کر دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا درست نہیں ہے؟ چونکہ ہماری بحث اس مقام کے بارے میں نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خداوند متعال کے حضور کیا نورانی مقام تھا، کیا بلند مقام تھا۔ ہماری یہ بحث ہرگز نہیں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا خداوند متعال کے نزدیک کیا مقام تھا اور مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کے کیا اختیارات تھے، کیا فضائل تھے۔ ہماری اس ٹاپک پہ گفتگو نہیں ہے، ہماری گفتگو کا محور یہ ہے کہ وظیفہ کیا ہے، میں جو ایک مکلف ہوں میرا کیا وظیفہ ہے۔ جیسے مجھے نماز پڑھنا ہے، جیسے مجھے روزہ رکھنا ہے، جیسے مجھے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جیسے مجھے خمس ادا کرنا ہے، جیسے مجھے جہاد کرنا ہے، جیسے مجھے تولا اور تبرع کرنا ہے، یہ جو میرے وظائف مکلف بیان کیے گئے ہیں، یہ میں بعنوان مکلف میرا کیا وظیفہ ہے؟ میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں عصر غیبت کبریٰ میں ایک فقیہ عادل کی مدد کروں، نصرت کروں، تاکہ وہ معاشرے میں حکومت تشکیل دے اور الہی قوانین کو نافذ کرے۔ یہ میرا وظیفہ ہے۔ فقیہ عادل کا وظیفہ ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو استخراج کرے منابع اولیہ سے، اور ان قوانین کو استخراج کرنے کے بعد انہیں باقاعدہ معاشرے کے اندر جاری کرنے کی اور نافذ کرنے کی وہ کوشش کرے۔ یہ اس کا شرعی وظیفہ ہے۔ وہ اپنے شرعی وظیفہ پر عمل کر رہا ہے، میں اپنے شرعی وظیفہ پر عمل کر رہا ہوں۔ جیسے مجھے نماز ادا کرنا ہے ویسے اسے بھی نماز ادا کرنا ہے۔ وہ اپنے شرعی وظیفے کے تحت نماز ادا کر رہا ہے، میں اپنے شرعی وظیفے کے تحت ادا کر رہا ہوں۔ وہ حکومت کو تشکیل دے رہا ہے اپنے شرعی وظیفے کی ادائیگی کے لیے، میں اس کی نصرت کر رہا ہوں اپنے شرعی وظیفے کی ادائیگی کے لیے۔ اس کا کسی قسم کا ربط مقام امامت یا مقام نبوت سے نہیں ہے۔ وہ مقام بلند ہے، اس مقام تک یہ خاکی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پر گفتگو ہی نہیں ہے، بات وظیفے کی ہو رہی ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہی مطلب بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حکومت جو تشکیل دینا ہے ایک مکلف نے، اور اسلامی ریاست کی باغ دوڑ کو باقاعدہ طور پر سنبھالنا ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے قوانین کو جاری کرنا ہے جو اس کا وظیفہ ہے، تو یہاں وہ اپنے وظیفے کی ادائیگی کے لیے آگے قدم بڑھا رہا ہے۔
اس کو مقام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ مقام کیا مقام ہے، وہ مقام جو ہے وہ بلند مقام ہے، یہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی مدارس علمیہ میں تحصیل علم کرے، ورع اختیار کرے، زہد اختیار کرے، نماز تہجد پڑھے، لیکن یہ رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ امام معصوم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقامات عالیہ کو، مدارج عالیہ کو کسب کر سکتا ہے، لیکن معصوم نہیں بن سکتا ہے، یہ نبی نہیں بن سکتا ہے، یہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن جیسے اس کا وظیفہ نماز پڑھنا ہے، جیسے اس کا وظیفہ روزہ رکھنا ہے، جیسے اس کا وظیفہ حج کرنا ہے، جیسے اس کا وظیفہ خمس اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ایسے ہی اس کا وظیفہ بعنوان مکلف یہ ہے کہ یہ فقیہ عادل کی نصرت کرے تاکہ وہ حکومت تشکیل دے سکے۔ اور ادھر فقیہ عادل کا بھی یہ ذمہ ہے کہ باقاعدہ اپنے وظیفے کی ادائیگی کے تحت وہ اسلامی قوانین کو استخراج کرے اور باقاعدہ ان کے اجرا کے لیے جدوجہد کرے۔ پس یہ دونوں اپنے وظیفے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سوال کرتے ہیں ان افراد سے کہ جو ولایت فقیہ کی بات سنتے ہی، نام سنتے ہی فوراً بھڑک اٹھتے ہیں اور فوراً جا کے اس کو امام معصوم سے ملا دیتے ہیں۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک فاسد العقیدہ شخص کو مملکت اسلامیہ کی ریاست پر بٹھا دیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم اس کے عقائد کیا ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آیا یہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اسلامی قوانین کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، بلکہ اکثراً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ شخص فاسق العقیدہ ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ شخص عادل نہیں ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اسلامی قوانین کو نہیں جانتا ہے، فوراً اس کے حق میں پرچی ڈالتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، اس کو مقام حکومت پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں کبھی آپ نے بات نہیں کی کہ اس کو میں جو حکومت پر بٹھا رہا ہوں تو اس کا مقام رسول خدا سے جا کر مل جائے گا، یہ رسول خدا کے مقام پر پہنچ جائے گا، یہ امام معصوم کے مقام پر پہنچ جائے گا، یہ خلیفۃ المسلمین کے مقام پر پہنچ جائے گا، وہاں ہرگز بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے اجرا اور نفاذ کی بات ہوتی ہے، وہاں فوراً شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ امام معصوم یا نبی خدا کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ایک غیر معصوم کو معصوم کی جگہ پر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک فاسد عقیدہ ہے جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ بسا اوقات ہمارے علماء بھی اسی فاسد عقیدے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی فقیہ عادل کی نصرت کو چھوڑ کر وہ جاتے ہیں ایک فاسق العقیدہ کی سپورٹ میں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو سپورٹ کرنا ہے نا، کسی کو بھی سپورٹ کر دیں، چاہے ہم فلاں جماعت کو سپورٹ کر دیں، فلاں جماعت کو سپورٹ کر دیں، ہمیں اس جماعت سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے لہٰذا آج ہم اس جماعت کو ووٹ دیں گے، کل ہمیں اس سے فائدہ ملے گا ہم اس جماعت کو ووٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ فقیہ عادل جائے جہنم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم فقیہ عادل کو سپورٹ کریں۔ لہٰذا یہاں پر وظیفہ انسانی ہے کہ فقیہ عادل کو سپورٹ کرے، آگے فقیہ عادل کی ذمہ داری ہے کہ وہ تشخیص دے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اسلامی قوانین کے اجرا کے لیے، نفاذ کے لیے وہ اسلامی ریاست میں کون سا طرز عمل اپنائے کہ جس طرز عمل کے اختیار سے وہ اسلامی قوانین کو باقاعدہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر جاری کر سکتا ہے۔ یہ کام فقیہ عادل کا ہے، ہمارا کام فقیہ عادل کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہم فقیہ عادل کو چھوڑ کر فاسق افراد کی سپورٹ میں چلے جاتے ہیں، فاسق العقیدہ افراد کی کمپین چلاتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور باقاعدہ اس امامے کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، یہی تو ہو رہا ہے۔ ہم اسلامی تحریکوں کو، اسلامی جماعتوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دوسرے اداروں کی طرف کہ بھئی فلاں پارٹی ہے، اس کو سپورٹ کریں، اس کو سپورٹ کرنے سے ہمیں نوکریاں مل جائیں گی، ہمارے گھر کے چولہے جلیں گے، ہمیں ذاتی فائدہ ہو جائے گا، کوئی ہمیں گاڑی مل جائے گی، کوئی ہمیں کوئی پراپرٹی مل جائے گی۔ یہ ایک عالم کی فکر ہے، اس کی فکر یہ نہیں ہے کہ اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ہے، اس کی یہ فکر نہیں ہے کہ فقیہ عادل کو سپورٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ آگے وہاں پر کیسے نظام کو نافذ کرتا ہے یہ اس فقیہ عادل کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم اپنے شرعی وظیفے کو چھوڑ کر ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے تعسف کی بات ہے کہ ہم حوزہائے علمیہ میں ان چیزوں کو نہیں سیکھے اور وہاں جا کر معاشرے کو مزید خراب سے خراب تر کر رہے ہیں۔
یہاں پر یہی مطلب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ پس فقیہ عادل کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک فقیہ عادل کو سپورٹ کرے، ہرگز اس بات کو تصور میں نہ لائے کہ یہ فقیہ عادل جسے میں سپورٹ کر رہا ہوں یہ نبی بن جائے گا، یہ نبی کے مقام پر جا کر بیٹھ جائے گا، یہ امام کے مقام پر جا کر بیٹھ جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا وظیفہ ادائیگی وظیفہ ہے، اس کی ذمہ داری اپنے وظیفے کو ادا کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے، جیسے باقی دینی وظائف کو انجام دینا ہے، اسی طرح اسلام کی اجتماعی اور معاشرتی معاملات میں اس کی ذمہ داری اور شرعی وظیفہ یہ ہے کہ یہ فقیہ عادل کو سپورٹ کرے اور فقیہ عادل آگے حکومت اسلامیہ نافذ کرے اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے۔ بس یہاں ایک پرچی کی ضرورت ہے جو فقیہ عادل کے اکاؤنٹ میں اور اس کے ڈبے میں ڈالنی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو، لیکن ہم اس سے چھین کے اپنے مفادات، ذاتی مفادات کی خاطر، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسلام کا لباس پہن کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت فقیہ کے بیان کردہ نظام کے مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک مطلب بیان کر رہے ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا تعلق جو ہے وہ امور اعتباریہ سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امور اعتباریہ کیا ہیں؟ یہاں پر باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک امور تکوینیہ ہے۔ امور تکوینیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے امور جو مقام فرض پر ایجاد ہو جاتے ہیں، یعنی جن کا ارادہ ہی ان کے ایجاد کے لیے کفایت کرتا ہے، یہ ہے امور تکوینیہ۔ امور اعتباریہ شرعیہ کیا ہے یا امور اعتبار شرعی کیا ہے؟ یعنی ایسے امور جسے باقاعدہ واضح، یعنی واضح کون؟ شارع مقدس باقاعدہ اپنے بندوں کے کمال کے لیے جن قوانین کو تدوین کرتا ہے، یہ قوانین امور اعتباریہ شرعیہ ہے۔ شارع مقدس نے انہیں اس طرح سے جعل کیا ہے، اس طرح سے ان کو ترتیب دیا ہے، اس طرح سے ان کو تدوین کیا ہے تاکہ بندہ ان قوانین پر عمل پیرا ہو کر کمال الہی تک پہنچ جائے۔ یہ ہے امور اعتباریہ شرعیہ۔ امور اعتباریہ عقلیہ کیا ہے؟ امور اعتباریہ عقلیہ یہ ہے کہ اگر واضح عوام ہے، یعنی عام عوام قوانین کو تدوین کرنے والی ہے، تو اپنی زندگی کے معاشرتی نظم و نسق کو برقرار کرنے کے لیے جس قانون کو یہ جعل کر رہے ہیں وہ قانون جو ہے وہ امور اعتباریہ عقلائی سے شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کا تعلق امور تکوینیہ سے نہیں ہے، ولایت فقیہ کا تعلق امور اعتبار شرعیہ سے نہیں ہے، بلکہ ولایت فقیہ کا تعلق امور اعتباریہ عقلیہ سے ہے۔ اسے جو ہے وہ عوام اپنی معاشرتی امور کے نظم و نسق کے لیے باقاعدہ، معاشرتی مینجمنٹ کے لیے باقاعدہ جو قانون تدوین کرتے ہیں وہ امور اعتباریہ عقلیہ کے ذریعے سے ہے۔ درست ہے ان کے پیچھے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی سپورٹ موجود ہے، لیکن اصل یہ امور اعتباریہ عقلائی سے ہے، جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً مثال دے رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ولی اور قیم کو مقرر جیسے کیا جاتا ہے، اسی طرح باقاعدہ حکومت کے لیے ایک قیم کو تعیین کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق امام خمینی قائل نہیں ہو رہے۔ یعنی اسی طرح جس طرح امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام حضانت کے لیے باقاعدہ کسی کو حضانت کے لیے متعین کرتے ہیں، اسی طرح یا کسی کو کسی مقام پر نصب کرتے ہیں، کسی کو کسی جگہ پر والی تعین کرتے ہیں، تو اس میں کوئی تفاوت نہیں پایا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو حضانت کے لیے مقرر فرمائیں، امام معصوم کسی کو حضانت کے لیے مقرر فرمائیں یا والی تعین کریں۔ اسی طرح اگر فقیہ عادل بھی کسی کو حضانت کے لیے مقرر کرتا ہے، کسی کو ولایت کے لیے یعنی والی تعین کرتا ہے، ایک جگہ کا گورنر تعین کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر امام خمینی یہاں مثال دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظائف کیا ہیں۔ چند وظائف یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس بحث میں۔ مثلا کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظائف میں سے ایک وظیفہ حدود الہی کو اجرا کرنا ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ یعنی اجرائے حدود الہی فقیہ عادل کے وظائف میں بھی شامل ہے۔
لہٰذا فقیہ عادل کے لیے بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ جوڈیشری سسٹم قائم کرے اور اس کے تحت وہ باقاعدہ ایک جزائی سیٹ اپ قائم کرے اور لوگوں کو جزا و سزا کا نظام نافذ کرے۔ بطور مثال کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر زنائے محسنہ نہیں ہے تو 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف ہے، اعظم ہے، افضل ہے، ان کو یہ حق ہے کہ وہ 100 کوڑے لگائے چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ امام معصوم کا مقام اگر مرتبتاً آپ رسول خدا سے نیچے لے آئیں تو ان کو 100 کوڑے لگانے کی اجازت نہیں ہے چونکہ ان کا مقام رسول خدا کے مقام سے تھوڑا نیچے ہے، ان کو 80 کوڑے لگانے کی اجازت ہے۔ لیکن اس سے نیچے آ جائیں فقیہ عادل کی طرف تو فقیہ عادل کا مقام چونکہ نبی کے مقام سے بھی نیچے ہے، امام معصوم کے مقام سے بھی نیچے ہے، لہٰذا اس کو 50 کوڑے لگانے کی اجازت ہے۔ آج تک اسلامی تعلیمات میں کسی نے کسی کتاب کے اندر کسی مقام کے اندر اس مطلب کو بیان نہیں کیا ہے، یعنی وہی 100 کوڑے جو قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اگر رسول خدا جاری کریں تو 100 لگائیں گے، امام معصوم لگائیں تو 100 لگائیں گے، اور اگر فقیہ عادل اجرائے حدود کرتے ہوئے کسی زانی پہ اجرائے حدود کرے تو 100 کوڑے لگائے گا، 120 نہیں لگائے گا، 115 نہیں لگائے گا، 50 بھی نہیں لگائے گا، 100 لگائے گا۔ اسی طرح شراب کی حد ہے باقاعدہ اسی طرح سے لگائی جائے گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے چونکہ یہ اسلام کا اجرائی حکم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام معصوم اور باقاعدہ ایک فقیہ عادل کوئی فرق نہیں رکھتا ہے، اس اجرائی قانون کے لیے تمام مساوی ہیں، تمام ایک ہی قانون کو اجرا کریں گے جو قانون الہی ہے۔ دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ اسلامی مالیاتی سیٹ اپ کو وصول کرنا اور باقاعدہ انہیں اس کے موارد میں مصرف کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خمس وصول کیا کرتے تھے، زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، جزیہ وصول کیا کرتے تھے، جو ہے وہ خراج وصول کیا کرتے تھے، اراضی خراجیہ کا۔ تو جو یہ امور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ میں انجام دیا کرتے تھے، عین یہی امور امام معصوم نے بھی اپنی ریاست میں انجام دیے، عین یہی امور عصر غیبت کبریٰ میں اگر فقیہ عادل کی حکومت قائم ہو جائے تو وہ انہی امور میں باقاعدہ اسلامی مالی سیٹ اپ کو جاری کرے گا اور اپنا مالیاتی بجٹ جو ہے وہ انہی کے اوپر تدوین کرے گا۔ زکوٰۃ کے مسائل میں بیان فرما رہے ہیں کہ مثلا آپ گندم کی زکوٰۃ دیں، جو کی زکوٰۃ دیں، کھجور کی زکوٰۃ دیں، کشمش کی زکوٰۃ دیں، اور باقاعدہ اگر آپ اس کو قدرتی پانی سے سیراب کر رہے ہیں تو 1/10 آپ نے وہاں پر زکوٰۃ دینی ہے اسی تناسب کے ذریعے سے۔ اگر آپ اس کو کنویں کے پانی سے باقاعدہ ڈول نکال کے یا باقاعدہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے سیراب کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے 1/20 وہاں پر زکوٰۃ دینی ہے۔ تو آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون رسول خدا سے مخصوص ہے، امام معصوم سے مخصوص ہے۔ فقیہ عادل جب آ کر حکومت قائم کرے گا تو اس میں سے کچھ مقدار کو وہ کم کر دے گا، ایسا کسی نے آج تک تاریخ اسلام میں بیان نہیں کیا ہے۔ یہی قانون ہے اور اسی طرح سے جاری ہوگا۔ تو اب جب اسی طرح سے جاری ہوگا تو کوئی تفاوت تو نہیں رہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ میں، امام معصوم کی ریاست کے اندر اور فقیہ عادل کی ریاست کے اندر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات میں سے ایک مقام ولایت ہے جس کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں۔ مثلا فرمانے کہ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولی قرار دیا ہے، تمام مؤمنین پر، تمام مسلمین پر ولی قرار دیا ہے، حتیٰ کہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین مولا الواحدین کے اوپر بھی ولی قرار دیا ہے، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی ولی قرار دیا ہے، حضرات حسنین شریفین پر بھی ولی قرار دیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تمام مسلمانوں پر نافذ ہوگی۔ آپ قاضی تعین کریں گے، والی تعین کریں گے، قاضی کو عزل کریں گے، والی کو عزل کریں گے، یہ تمام مناصب آپ کو حاصل ہیں چونکہ آپ کو ولایت حاصل ہے۔ امام معصوم چونکہ رتبے میں آپ نے ان کو کم مرتبہ دیا ہے، لہٰذا آپ کہیں گے کہ بعض جگہ پر ان کو ولایت حاصل ہے، بعض جگہ پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ لیکن فقیہ پر جب آپ آئیں گے تو کہیں گے کہ فقیہ عادل کو کہیں پر ولایت حاصل نہیں ہے، یعنی فقیہ کو ولایت حاصل نہیں ہے، فقہا کی ولایت جو ہے وہ کمتر ہوگی، فقہا جو ہے وہ والی تعین نہیں کر سکتے، اور اگر تعین کر دیں گے تو والی کو عزل نہیں کر سکتے، ایسا قطعاً
کسی نے بیان نہیں کیا ہے۔ وہی حکومتی اختیارات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ولایت پر اجرائی معاشرے کی حکومت میں حاصل تھے، وہی امام معصوم کو حاصل ہے۔ وہی اختیارات عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ جامع الشرائط۔ کون فقیہ جامع الشرائط؟ جو باقاعدہ جد و جہد کرتا ہے اور حکومت کو تشکیل دیتا ہے، اسے بھی وہی اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس کے اختیارات بڑھ جائیں گے باقی فقہا کی نسبت۔ پس تمام فقہا پر واجب ہے کہ وہ اجرائے حدود کے لیے، نظام اسلامی کی حفاظت کے لیے، حدود الہی کے نفاذ کے لیے باقاعدہ جد و جہد کریں۔ جس فقیہ کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ حکومت تشکیل کرے، اس فقیہ کے اوپر یہ واجب عینی ہو جائے گا، اور دوسرے فقہا کے اوپر یہ واجب کفائی ہے۔ اگر کسی ایک نے تشکیل دے دی تو باقی کی گردن سے یہ وظیفہ ساقط ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی فقیہ کے لیے بھی حکومت تشکیل دینا ممکن نہیں ہے تو اب یہاں کیا وظیفہ ہے؟ یہاں تمام فقہا کا وظیفہ ہے کہ وہ حکومت کو تشکیل دینے کے لیے باقاعدہ جد و جہد کریں۔ جو جد و جہد بھی باقاعدہ ترتیب دی جا سکتی ہے، چاہے وہ حزبی صورت میں ترتیب دی جائے، چاہے فرا حزبی ترتیب دی جائے، باقاعدہ یہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرے گا اور یہ اس کا وظیفہ شرعی بنتا ہے۔ پس یہ باقاعدہ طور پر اسلامی ٹیکسز، یعنی جہاں تک یہ ترتیب دے سکتا ہے، اسلامی ٹیکسز کو وصول کرے گا، اسلامی ٹیکسز باقاعدہ اس کے مصارف میں خرچ کرے گا، اور باقاعدہ طور پر حدود الہی کو جاری کرے گا۔ عدالت کا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ ترتیب دے گا، جہاں تک اس کے لیے مقدور ہے، امکان پذیر ہے، یہ اس کو کرے گا۔ اور اگر امکان پذیر نہ ہو تو اس کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، چاہے انہی فاسق حکمرانوں کے ساتھ مل کر ہی الہی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا ہی اس کے لیے چارہ بچے، تو یہ بھی اس کا وظیفہ ہے۔ یہ اپنے وظیفے کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اس مقام پر آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بہت ہی خوبصورت نقطہ ولایت تکوینی کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرما رہے ہیں کہ امام معصوم کی ولایت اور حکومت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ولایت تکوینیہ نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی بعض افراد یہ ان کے ذہنوں میں خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کو حکومت مل گئی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو 6 ماہ کے لیے یا کچھ مدت کے لیے حکومت مل گئی، باقی ائمہ معصومین کو حکومت نہیں ملی، لہٰذا جب ان کو حکومت نہیں ملی تو یہ باقاعدہ حکومت کے حصول کے لیے اور باقاعدہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں گے۔ چونکہ جد و جہد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چیز موجود نہیں ہے جس کے حصول کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں، پس ان کے پاس ولایت تکوینیہ موجود نہیں ہے، ہرگز ایسا مطلب موجود نہیں ہے۔ بطور قطع حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے مقامات معنویہ ثابت ہیں، اور ان مقامات معنویہ میں ایک مقام جو ہے وہ مقام خلافت کلیہ الہیہ ہے، جس کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ ہمارے پاس بے شمار روایات اس مد میں موجود ہیں کہ حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو مقام خلافت کلیہ الہیہ حاصل ہے۔ پس اگر یہ ظاہری طور پر حکومت کے منصب پر نہیں بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ ولایت خلافت کلیہ الہیہ حاصل نہیں ہے، نہیں، یہ ولایت کلیہ الہیہ انہیں حاصل ہے۔ پس ایسی ولایت تکوینی کے تحت تمام کائنات کے تمام ذرات ولی امر کے حضور خاضع ہیں، خاشع ہیں، مطیع ہیں ولی امر کے آگے۔ پس یہ مطلب جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں ولایت تکوینیہ کا، مقام خلافت کلیہ الہیہ کا، اس مطلب کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص امام کے اس مقام تقرب اور اس ولایت کلیہ خلافت الہیہ کا قائل نہیں ہے تو ایسا شخص درست عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ ولایت تکوینیہ کا جو مقام ہے، اس مقام پر ملک مقرب نہیں پہنچ سکتا، اس مقام پر نبی مرسل نہیں پہنچ سکتا، اتنا بلند مقام ہے۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے فقیہ عادل کو آپ قرار دیں تو یہ آپ کے ذہن میں یقینی بات ہے کہ کہیں کوئی نجاست پائی جا رہی ہے کہ جو آپ ائمہ معصومین کے اس خلافت کلیہ الہیہ کے مقام کے آگے فقیہ عادل کو لے کر آ رہے ہیں۔
فقیہ عادل جتنی بھی تقاضا کر لے، جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی زہد و تقوی اختیار کر لے، وہ مقام خلافت کلیہ الہیہ تک نہیں پہنچ سکتا جو ولایت تکوینیہ کا مقام ہے، جو حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے حاصل ہے۔ پس یہ تصور کرنا فقیہ عادل کے لیے درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مقام کا قائل نہیں ہے تو اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں کہ یہ ضروریات مذہب شیعہ سے ہے، اور اس کا انکار کرنے والا مذہب تشیع سے باہر ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبنی کے مطابق، لہٰذا باقاعدہ اس شخص کو مقصر کہا جا سکتا ہے۔ شیعہ روایات میں ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اس عالم مادہ کی تشکیل سے پہلے عرش الہی کے سائے میں باقاعدہ انوار کی صورت میں موجود تھے، لہٰذا بطور قطع امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے نطفے کی حیثیت سے بات کریں یا طینت کی اعتبار سے بات کریں، یہ دونوں اس بشری انسان سے متفاوت ہے۔ انسان ان کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم جیسا ہیں۔ از لحاظ نطفہ اور از لحاظ طینت وہ مقام بہت بلند مقام ہے کہ جس مقام تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا باقاعدہ دلیل کے طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث معراج کو لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نے یہاں پر آ کر باقاعدہ کہا کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں، یعنی تھوڑا سا بھی اپنے مقام سے اوپر جانے کی کوشش کروں تو میں خاک ہو جاؤں گا، ذرہ ذرہ ہو جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، میں اس مقام سے آگے تجاوز کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ مقام خلافت کلیہ الہیہ ہے، یہاں پر وہی جا سکتا ہے جو اس مقام کا اہل ہو، میں اس مقام کا اہل نہیں ہوں، میں یہاں نہیں جا سکتا ہوں۔ لہٰذا اسی مقام کی طرف خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث کو بھی، ایک حدیث امام خمینی نے بیان کیا، میں دو حدیثیں دوسری تائید کے طور پر امام خمینی کی فرمائشات کے لیے لے کر آیا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لنا حالات مع اللہ لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسے حالات ہیں۔ وہ حالات کون سے ہیں؟ وہی حالات مقام خلافت کلیہ الہیہ جو ولایت تکوینیہ کے حالات ہیں۔ ان حالات تک ملک مقرب بھی نہیں پہنچنے کی جرأت کر سکتا، اور نبی مرسل بھی ان مقامات تک پہنچنے کی جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث ایک دوسرے پیرائے میں اور دوسرے الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت، ایک ایسا دور ہے کہ لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اس وقت کے اوپر نہ تو نبی ملک مقرب پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے۔ پھر صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ لنا مع اللہ لنا حالات مع اللہ ہوا فیہا نحن ونحن فیہا ہوا ومع ذالک ہوا نحن، یہ اسی خلافت کلیہ الہیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس بحث ولایت فقیہ میں اشارہ کر رہے ہیں، لہٰذا نتیجہ دے رہے ہیں کہ یہ ولایت کلیہ الہیہ جو ولایت تکوینیہ ہے، یہ اصول مذہب شیعہ سے ہے۔ جو اسے تسلیم نہیں کرتا اس میں شک نہیں کریں گے وہ شخص مقصر ہے۔ اور جس طرح سے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی لسان پاک و پاکیزہ میں غالی کی مذمت کی گئی ہے، عین اسی طرح سے مقصر کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ مثلا حضرت سید الاوصیاء نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال، یعنی یہ دونوں افراد میرے بارے میں ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ ہم صرف غالی کو پکڑ کے رگڑتے رہتے ہیں کہ یہ غالی جو ہے نا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن ہم نے کبھی مقصر کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے کہ مقصر کا کیا مقام ہے۔ اس کی تبیین بھی ہونی چاہیے کہ مقصر کی کیا حدود ہے، کیا تعریفات ہے، کیا مقام ہے، کیا مصداق ہے، آیا اس کا دین میں کیا مقام ہے، کیا مقام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آج تک ہم گفتگو نہیں کرتے، بلکہ اس میں چونکہ ہم اس کے خود مصداق ہوتے ہیں، لہٰذا اس پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس بارے میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔
لہٰذا اگر کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطلب کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو ارشاد ہو رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رسول خدا کا ایک خداوند متعال کے حضور خاص مقام ہے، مؤمنین پر ولایت اور حکومت سے بڑھ کر ہے یہ مقام۔ تو درست ہے، ہم ولایت فقیہ میں اس مورد سے متعلق تو گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خلافت کلیہ الہیہ کا مقام حاصل ہے، لیکن ہماری ولایت فقیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس خلافت کلیہ الہیہ سے متعلق گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اس نظام سے متعلق ہے کہ یہ جو خداوند متعال نے قوانین ہمارے لیے تدوین کیے ہیں، ان قوانین کو اس معاشرے کے اندر کیسے جاری کرنا ہے۔ اس خلافت کلیہ الہیہ تک نہ تو فقیہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی آج تک عصر غیبت کبریٰ، نہ ہی عصر حضور میں کسی فقیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس خلافت کلیہ الہیہ تک پہنچ سکتا ہوں، تھوڑا مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کسی نے نہیں بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے اہداف، حکومت جو ہے وہ اہداف عالیہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا وظیفہ ہے، مکلف کا وظیفہ ہے کہ ان اہداف عالیہ تک پہنچنے کے لیے وہ جدوجہد کرے، وہ اپنے وظیفے کی ادائیگی کر رہا ہے، اور اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ پس حکمران بننا فی حد ذات ہی کوئی مقام نہیں رکھتا ہے، کوئی شأن نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اگر مجھے کسی اسٹیٹ کا سربراہ بنا دیا جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے اس ریاست کا، اسٹیٹ کا سربراہ بننا میرے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، میرے کسی مقام میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر مجھے صدر مملکت بنا دیا جائے تو صدر مملکت بننے سے میں اس خلافت کلیہ الہیہ کا مصداق بن جاؤں گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں، اگر کسی انقلابی کے ذہن میں بھی آتا ہے تو اس کے ذہن میں فطور ہے، وہ اپنے ذہن کو تھوڑا صاف کرے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کی واضح طور پر نفی کر رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وظائف الہیہ کی انجام دہی کا ایک وسیلہ ہے۔ میرے پاس وسیلہ ہے کہ میں الہی نظام کو، باقاعدہ اسلام کے عادلانہ سیٹ اپ کو اس حکومت کے ذریعے سے باقاعدہ اجرا کروں، یہ میرا وظیفہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا تائید کے طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید الاوصیاء کے ایک جملے کو باقاعدہ فارسی متن کو ذکر کرتے ہیں، عربی متن حضرت ذکر نہیں کر رہے، میں عربی متن آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ قال عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دخلت علی امیر المؤمنین بذی قار وہو یخسف نعلہ، یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ جب حضرت بصرہ کی طرف اس طاغوتی قیام کو روکنے کے لیے جب نکل رہے تھے تو میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے محضر اقدس میں شرف یاب ہوا۔ حضرت کیا کر رہے تھے؟ یخسف نعلہ، اپنے جوتے کو سی رہے تھے۔ قال علی، حضرت نے مجھ سے یہ کہا، ما قیمت ھذا النعل، اس جوتے کی ابن عباس بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہا لا قیمت لہا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں، کوئی مفت میں بھی آپ سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہا واللہ لہی احب الی من امرأتکم، اللہ کی قسم یہ جوتا تمہارے اوپر حکومت کرنے سے زیادہ علی کے نزدیک محب ہے، الا، مگر یہ کہ استثناء بھی حضرت فرما رہے ہیں، مگر الا ان اقیم حقا، مگر یہ کہ اس حکومت کے ذریعے سے میں کسی حق کو باقاعدہ ثابت کر سکوں اور قائم کر سکوں، وادفع باطلا، اور کسی باطل کو دفع کر سکوں۔ یہی جو نظام حضرت سید الاوصیاء نے بیان کیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ حکومت کا کام کیا ہے؟ باطل قوانین کو دفع کرنا، باطل نظامات کو رد کرنا، اور ان باطل نظامات کی جگہ پر الہی نظام کو لے کر آنا اور الہی حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی مطلب کی طرف حضرت سید الاوصیاء بھی فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت قائم ہو جائے لیکن الہی نظام کو نافذ نہ کر سکے، اگر الہی قوانین کو نافذ نہ کر سکے، اگر مظلوم کو اس کا حق نہ دلا سکے، تو اس حکومت کی قیمت اس جوتے سے زیادہ نہیں ہے بلکہ کم ہی ہے۔ لہٰذا حکومت کا ہدف یہ الہی نظام کو نافذ کرنا ہے۔ پس حکمرانی صرف ایک وسیلہ ہے اس ہدف تک،
خود حکمرانی ہدف نہیں ہے، ہم نے حکمرانی کرنی ہے احقاق حق کے لیے، الہی اقدار کو بحال کرنے کے لیے، الہی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے۔ لہٰذا میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اسی وجہ سے اس کو جلدی فقط پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر بیعت کرنے والوں کا یہ ہجوم نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی نصرت کی مجھے جو تائید ملی ہے اس کی وجہ سے میرے اوپر حجت تمام نہ ہو جاتی، لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، تو یہ میں رسی دوبارہ اس اونٹ کے اوپر ڈال دیتا کہ جاؤ، جا کر چلے جاؤ، جہاں جانا چلے جاؤ۔ وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، تو میں اس حکومت کا آخری جام بھی پہلے جام کی طرح ہی سیراب کر دیتا، میں اصلاً اس کی طرف جاتا ہی نہیں۔ پس اگر اتمام حجت ہو جائے تو یہ حکومت وسیلہ ہے کس چیز کا؟ اللہ یقار علی قذۃ الظالم ولا سقا بالمظلوم، کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب ان کو کوئی منصب مل جاتا ہے یا ان کے پاس یہ توان ہے تو وہ ظالم کی پرخوری کے اوپر اور مظلوم کی مظلومیت کے اوپر خاموش نہ رہیں، بلکہ باقاعدہ مظلوم کے احقاق حق کے لیے وہ قیام کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پس طاغوتی طرز تفکر کے مقابلے میں قیام کرنا یہ علماء کی شرعی ذمہ داری ہے، یہ علماء کے لیے کسی مقام یا شان کا باعث نہیں بنے گا۔ کسی کے ذہن میں یہ باطل تصور نہ آئے کہ اگر فقیہ قیام کرے تو قیام کرنے کے بعد یہ ولایت کلیہ الہیہ کے مقام تک پہنچ جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ باطل ذہن سے خیال نکال دیں۔ کسی فقیہ نے آج تک تاریخ تشیع میں یہ مطلب بیان نہیں کیا، من جملہ امام خمینی صراحتاً اس کی نفی کر رہے ہیں۔ پس فقہا کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومتی نظام کے تحت الہی حدود کو جاری کریں، قیام عدل کریں اور اس حکومت کو ذریعہ قرار دیں، وسیلہ قرار دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے الہی نظام کو نافذ کیا جائے، اور یہ ان کا شرعی وظیفہ ہے، چونکہ یہ فقہا بھی مکلف ہے، میں بھی مکلف ہوں تو یہ بھی مکلف ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ پس حکومت کا مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ اقدار کو فراہم کرنا ہے۔ وہ اعلیٰ اقدار کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں، احقاق حق ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب نے بیان کیا، اور دفع باطل ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ یہ احقاق حق کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ فقیہ اسلامی قوانین کو استخراج کرے، اور دفع باطل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت کو باقاعدہ طور پر معاشرے کے اندر رائج کرے۔ پس دو کلموں کا مجموعہ یعنی فقاہت اور عدالت، یہ فقاہت اور عدالت کا مجموعہ جب ملے گا تو بنے گا ولایت فقیہ، کہ فقیہ عادل کی حکمرانی، جس کے قیام کے لیے باقاعدہ یہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ پس مظلوموں کو ظالموں کے شر سے نجات دلانا یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُ عَلَى قِذَّةِ الظَّالِمِ وَسَقَبِ الْمَظْلُومِ، کہ اللہ نے علماء سے یہ وعدہ اگر نہ لیا ہوتا کہ وہ کیا کریں، ستمگروں کی پرخوری کے اوپر، غارت گروں کی غارت گری کے اوپر خاموش نہ رہے، بلکہ قیام کریں اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے، حضرت سید الاوصیاء باقاعدہ اپنی حکومت کا ہدف بیان کر رہے ہیں کہ اللہم انک تعلم انہ لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی السلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام، یعنی حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے سیاسی قدرت کے حصول کے لیے آپس میں رسہ کشی نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس حقیر دنیا کے اموال کی جستجو کے لیے قیام کیا ہے کہ اگر میں حکومت کے منصب پر پہنچ جاؤں گا تو میری جائیداد بن جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وَلَكِنْ نَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، ہمارے قیام کا مقصد یہ ہے کہ تیرے دین کے روشن اصولوں کو باقاعدہ احیاء کیا جائے، باقاعدہ اسلام ناب محمدی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، اس اسلام ناب محمدی کو دوبارہ احیاء کرنا ہمارا حق ہے۔ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، جس الہی نظام کے نفاذ کے تحت تیرے مظلوم بندے باقاعدہ محفوظ رہیں، وَتُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ، اور تیرے اسلام کی جو حدود آج سے پہلے تعطیل کر دی گئی تھی، نظر انداز کر دی گئی تھی، چھوڑ دی گئی تھی، ان حدود پہ باقاعدہ قیام کیا جائے اور ان کو نافذ کیا جائے۔ پس اعلیٰ اقدار کے حصول کے لیے باقاعدہ قیام کیا جا رہا ہے۔
حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہی اعلیٰ مقاصد کے لیے، اعلیٰ اقدار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ جدوجہد کرے، باقاعدہ شرائط فراہم کرے، اور جب یہ شرائط فراہم ہو جائیں تو قانون الہی کو جاری کرے عدالت کے ساتھ۔ اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر ہو جائیں گی تو اس کی یہ حکومت درست ہے، وگرنہ اس کی یہ حکومت درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مطلب بھی میں آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سید الاوصیاء، چونکہ امام خمینی نے اشارہ کیا ہے متن میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جلدی سے تاکہ یہ بات ختم ہو جائے۔ بخیل شخص کو حکمران نہیں بنانا، 6 خصوصیات حضرت سید الاوصیاء نے حکمران کی بیان کی ہیں۔ بخیل شخص کو حکمران نہیں بنانا ہے۔ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى فُرُوجٍ وَدِمَاءٍ وَمَغَانِمٍ وَالْأَحْكَامِ وَإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ، یعنی آپ اس مطلب کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ناموس کے اوپر، مسلمانوں کے اموال کے اوپر، احکام مسلمین کے اوپر کسی بخیل شخص کو جو ہے وہ والی مقرر نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ فَتَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمْ نَحْمَتُهُ، چونکہ وہ ان کے اموال کے اوپر نظر رکھے گا، اور ان کے اموال کے اوپر نظر رکھتے ہوئے بیجا قسم کے جو ہے وہ قوانین ان کے اوپر جو ہے وہ تدوین کرے گا۔ دوسرا مطلب جو بیان کر رہے ہیں کہ نادان شخص کو حاکمیت نہیں دینی ہے۔ وَلَلْ جَاہِلُ، یعنی کسی جاہل شخص کو حکومت کے منصب پر نہیں بٹھانا ہے۔ فَيُضِلُّهُمْ بِجَهْلِهِ، کیوں؟ چونکہ وہ اپنے جہل کی وجہ سے ان کو ہلاکت اور بدبختی میں مبتلا کر دے گا۔ تیسرا مطلب، ظالم شخص کو حق کے حاکمیت حاصل نہیں ہے۔ وَلَلْ جَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ، ظالم شخص کو بھی باقاعدہ حکومت کے نظام پر مسلط نہیں کرنا، چونکہ اگر وہ حکمران بن جائے گا تو لوگوں کے اوپر کیا کرے گا؟ جفا کرے گا، ظلم کرے گا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ کسی چور کو بھی بیت المال کا نگہبان نہیں بنانا ہے۔ وَلَلْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، کسی جو لالچی شخص کو، کسی چور شخص کو بیت المال کے اوپر اگر آپ مسلط کر دیں گے تو وہ بعض کو مسلط کرے گا، بعض کو دور لے جائے گا، یعنی اپنے اقربا کو بیت المال کے نزدیک لے جائے گا اور مستحقین کو دور کرے گا۔ تو پس ایسے شخص کو بھی اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ کی سربراہی نہیں دینی ہے۔ پھر رشوت خور کو حکمران نہیں ہونا چاہیے، فرما رہے ہیں وَلَلْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَيَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ، یعنی باقاعدہ جو شخص رشوت وصول کر رہا ہے، یہ اگر حکمران بن جائے گا اور قضاوت کے منصب پر بیٹھ جائے گا تو یہ حکم کرنے میں باقاعدہ جو شخص اسے زیادہ بولی دے گا، زیادہ پیسہ دے گا، اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اور مظلوم کا حق جو ہے وہ پامال ہو جائے گا۔ پھر چھٹی چیز جو امام خمینی فرما رہے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہو، اپنے پاؤں تلے رونتا ہو، ایسے شخص کو بھی حکومت کے منصب پر فائز نہیں کرنا ہے۔ وَلَلْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيَهْلِكَ الْأُمَّةَ، یعنی جو رسول خدا کی سنت کو پامال کر رہا ہے ایسے شخص کو بھی حکومت نہیں دینی، چونکہ یہ باقاعدہ اگر حکومت کے منصب پر فائز ہوگا تو یہ سنت رسول کو تعطیل کر دے گا۔ لہٰذا توجہ فرمائیں، دو بنیادی محور بن جاتے ہیں، ایک علم قانون الہی ہے اور دوسرا عدالت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں تو ولایت فقیہ کا نظام بنے گا کہ اگر کوئی شخص، کوئی فقیہ باقاعدہ جد و جہد کرے اور حکومت کے منصب پر فائز ہو جائے تو ان دو شرائط کا حامل ہو، فقیہ ہو اور عادل ہو، تو ایسے فقیہ عادل کی نصرت کرنا، تائید کرنا، اس کی جد و جہد میں اس کا ساتھ دینا میرا بھی شرعی وظیفہ ہے، آپ سب کا بھی شرعی وظیفہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ حکمران کے اندر یہ دو خصلتیں ہونی چاہیے۔ وَلَلْجَاهِلُ فَيُضِلُّهُمْ بِجَهْلِهِ، جاہل شخص کو حکمران نہیں بنانا ہے، عالم کو بنانا ہے۔ جو عالم ہے احکام الہی سے، سنن الہی سے، اس عالم شخص کو ہم نے میدان میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ بین الاقوامی تعلقات میں عدالت کو محور قرار دے، وہ عوام کے ساتھ تعلقات میں عدالت کو محور قرار دے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں عدالت کو محور قرار دے، تمام جوڈیشری سسٹم کے اندر عدالت کو محور قرار دے۔ اگر تمام حکومت کا نظام عدالت کے اوپر استوار ہوگا تو حضرت سید الاوصیاء کی بیان کردہ جو عہد نامہ مالک اشتر ہے اس کے مطابق حکومت تشکیل پائے گی، اور وہ حکومت جو حضرت سید الاوصیاء نے مالک اشتر کو نصیحت فرمائی ہے، وہ حکومت عصر حضور میں قائم کرنا بھی واجب تھی، اور عصر غیبت کبریٰ میں بھی وہی حکومت قائم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
یہاں پر آج کی ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ کل کی ہماری گفتگو جو باقاعدہ امام خمینی نے ایک اگلا نیا ٹاپک شروع کیا ہے، وہ روایات میں ولایت فقیہ سے متعلق گفتگو ہے کہ جسے انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے الہی وظیفے کی طرف جو خداوند متعال نے وظیفہ ہمارے لیے معین فرمایا ہے، اس وظیفے کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم فقیہ عادل کی نصرت کریں اور اسلامی معاشرتی سیٹ اپ کو اور سسٹم کو قائم کریں، تاکہ اسلامی اقدار بحال ہوں، مظلوم کو اس کا حق ملے اور ظالم کا راستہ روکا جا سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔